دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات۔ حضرات، میں نے نبی کریم کی مشہور حدیث کی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں نبی فرماتے ہیں حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے۔ یہ کون نبی ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے جس کے لیے خدا نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی میرا محمد جس کو میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی ہمارے رسول اس کائنات کے ذرے ذرے پر رحمت ہے، زمین پر بھی رحمت ہے، آسمان پر بھی رحمت ہے، چاند سورج اور ستاروں پر بھی رحمت ہے، جنات اور ملائک پر بھی رحمت ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے رسول جناب آدم پر بھی رحمت ہے، جناب نوح پر بھی رحمت ہے، جناب ابراہیم پر بھی رحمت ہے، جناب موسیٰ پر بھی رحمت ہے، جناب عیسیٰ پر بھی رحمت ہے، اور 1,23,999 نبیوں پر، اور ان پر رحمت ہے ہماری شہزادی معصومہ عالم، کیونکہ رسول خود فرماتے ہیں لڑکا ہوتا ہے تو نعمت، لڑکی ہوتی ہے تو رحمت۔ صلوات۔ یہ کس حسین کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، یہ اس حسین کے لیے فرمایا جا رہا ہے جس کے لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ وارث محمد نبی اللہ، السلام علیکہ وارث علی المرتضی، یعنی اے آدم کے وارث حسین آپ پر سلام، اے نوح کے وارث حسین آپ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث حسین آپ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث حسین آپ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث حسین آپ پر سلام، اے نبی کے وارث حسین آپ پر سلام، اے علی کے وارث حسین آپ پر سلام۔ امام حسین وارث کیوں بنے؟ امام حسین وارث اس لیے بنے کیونکہ آدم آئے دین کو پھیلانے کے لیے، نوح آئے دین کو پھیلانے کے لیے، ابراہیم آئے دین کو پھیلانے کے لیے، موسیٰ آئے دین کو پھیلانے کے لیے، عیسیٰ آئے دین کو پھیلانے کے لیے، مگر جب امام حسین کربلا میں گئے تو اسی دین کو بچانے کے لیے۔ عزیزوں، امام حسین نے کربلا میں دین کو تو بچا لیا، لیکن جو ظلم سہا اور جن مصائب کا سامنا کیا انہیں کو یاد کر کے ہم فرش عزائے حسین بچھاتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، اپنے مظلوم آقا پہ آنسو بہاتے ہیں۔ ہمارا مظلوم آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا اس طرح نے قربانی دے رہا ہے کہ کوئی حبیب کی میت لا رہے ہیں، کبھی بریر کی لاشیں کو لا رہے ہیں، کبھی عابس کے جنازے پہ جا رہے ہیں۔ عزیزوں، مصیبتوں کی انتہا تو اس وقت ہو گئی ہوگی جب گود کے پالے ہوئے آواز دیتے ہوں گے، کبھی بھانجوں کی آواز آتی ہوگی ماموں جان میری مدد کو آئیے، کبھی بھتیجے کی آواز آتی ہوگی امو جان میری مدد کو آئیے، کبھی جوان بیٹا علی اکبر اپنا آخری مقتل میں سلام کہہ رہے ہوں گے، کبھی جوان بھائی ابوالفضل عباس اپنا آخری سلام کہہ رہے ہوں گے، اور امام حسین کبھی بھانجوں کی میت لا رہے ہوں گے، بھتیجے کے پامال لاشے کو لا رہے ہوں گے، جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچے نکال رہے ہوں گے، برابر کے بھائی ابوالفضل عباس کے کٹے بازو اور علم لا رہے ہوں گے۔ عزیزوں، غضب تو اس وقت ہو گیا ہوگا جب 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا ہوگا اور مولا نے 3 بائے والا تیر بچے کے گلے پہ مار دیا، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا، بچے کے گلے سے خون جاری ہو گیا، اس خون کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں بھر لیا، زمین کی طرف پھینکنے جاتے سے زمین سے آواز آئی اے میرے مظلوم آقا، اگر اس مظلوم کا خون ناحق زمین پہ گر گیا تو ایک دانہ بھی نہ ہوگے گا۔ امام حسین آسمان کی طرف پھینکنے جا رہے تھے، آسمان سے آواز آئی اے میرے مظلوم آقا، اگر اس مظلوم کا خون ناحق ادھر آ گیا تو ایک قطرہ بھی پانی نہ برسے گا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، یہ کہتے کہتے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، ازگر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ فاتحہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين
حضرات التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فضا صاحبہ بنت علی نینسی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ایک صلوات بھیج دے محمد ارباب غم ماتمداران سید الشہداء ایام عزا جاری و ساری ہیں اور میں اس وقت آپ کے سامنے آن لائن ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں اور اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے سننے والوں سے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کے سورہ ذاریات کی 55ویں آیت ہے جس میں خالق کائنات سرکار احدیت ہم مخلوقات کے سلسلے میں ہماری خلقت کے سبب کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں تو معلوم یہ ہوا کہ زمین کا جو فرش بچھایا گیا آسمان کا شامیانہ جو لگایا گیا چاند سورج و ستاروں کے چراغ روشن کیے گئے اور دن کی مشقت کے بعد رات کی خنکی میں آرام کا بستر لگایا گیا دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے دیکھنے سمجھنے اور کھانے کے لیے پیدا کیا گیا اور پھر ہم کو بھیجنے کے بعد یہ تمام آسائشیں جو ہمارے لیے مہیا کر دی گئیں تو اس نے ہم کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ہم سے ایک ڈیمانڈ کی مشیت کی طرف سے ڈیمانڈ ہوئی ایک چاہ ہماری منتظر نظر آئی ایک خواہش مشیت ہماری منتظر نظر آئی وہ یہ کہ دیکھو سب کچھ تمہارا ہے لیکن اگر تم اپنی زندگی جب تک کہ تم اس دنیا میں جیتے رہو اگر تم اپنی زندگی کو میری بندگی میں دے دو تو تمہاری زندگی کا اصل ہدف مقصد اصل گول اس تک تم پہنچ جاؤ گے جو مال مقصد حیات ہے تاکہ میری بندگی کرنا اگر تم اس راہ پہ چلو گے تو یقین جانو کہ تمہارا یہی شرف ہے کہ تم اشرف مخلوق ہو لیکن میں تمہیں اتنا آگے بلند کر دوں گا اتنا بلند کر دوں گا کہ اپنے خاص بندوں میں تمہارا شمار کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بندے بن جاؤ اب چونکہ بڑا وسیع موضوع ہے اور بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے یہاں تو اختصار سے کام لینا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں سے بھی مخاطب ہو کر میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ اس بات پر غور کریں کہ ہم جو پیدا کیے گئے ہیں ہم جو خلق کیے گئے ہیں ہم جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں اپنی ڈیوٹیاں پیش کرتے ہوئے نظر آئیں اپنی بندگی کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں بندگی کہتے کس کو ہیں بندگی کہتے ہیں کہ غلامی جو بھی معبود کا حکم ہو جو بھی وہ مالک کا حکم ہو اس کے مطابق اپنی زندگی میں وہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں اگر وہ کسی چیز کا حکم دے تو اس کے مطابق عمل کریں اگر ہمارا مالک کسی چیز سے روکے تو ہم اس کے رکتے ہوئے نظر آئیں یہی وجہ ہے کہ مالک ہم تک آ نہیں سکتا تھا طریقہ بتانے کے لیے اپنے آرڈرز دینے کے لیے اپنے احکام صادر کرنے کے لیے تو اس نے 1,00,000
24,000 معصوم بندوں کو منتخب کیا جو وہاں سے پیغام لائیں، اور لانے کے بعد لوگوں تک اللہ کے اس پیغام کو جو جس میں احکامات ہیں اور جس میں شرائط بندگی ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جناب آدم آئے اسی مقصد کے لیے، جناب شیس نظر آ رہے ہیں اسی مقصد کے لیے، جناب انوش نظر آ رہے ہیں اسی مقصد کے لیے، جناب میلائل نظر آ رہے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ یہی نہیں، جناب نوح کی آمد، جناب اخنون علیہ السلام کی آمد، یا جناب ہود علیہ السلام کی آمد، یا جناب صالح کی آمد، یا جناب ابراہیم، یا جناب عیسیٰ، اسماعیل، جناب اسحاق، جناب موسیٰ، جناب یعقوب، جناب یوسف، ایک نبیوں کا سلسلہ ہے جو صرف اور صرف اسی مقصد کو بتانے کے لیے آ رہے ہیں کہ تم اگر مقصد حیات کو جان جاؤ، اور اگر مقصد حیات کو جاننے کے بعد اس کے اوپر عامل ہو جاؤ تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے، تمہارے اس دنیا میں آنا بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کہ ہم جس کو دنیا سمجھ رہے ہیں وہ دنیا نہیں ہے، وہ تو ایک امتحان گاہ ہے کہ جہاں پہ ہم کو بھیجا گیا ہے۔ اصل زندگی ہماری اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچایا جائے گا ہم کو، اور لے جایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، جسموں کو نکالا جائے گا اور ایک منزل مقصود تک لے جایا جائے گا، جہاں ذرہ برابر نیکی دکھائی جا رہی ہوگی، ذرہ برابر بدی دکھائی جا رہی ہوگی۔ اس کے بعد میں میزان عدالت ہوگا، میزان عدالت پر حساب و کتاب، اچھائیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، پرکھی جائیں گی، جانچی جائیں گی، اور پھر جو نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو جنت جائے گا انسان، برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہاں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، تمام طرح کی لگژریز ہوں گی، اس کو جنت کہتے ہیں۔ جہاں پریشانی ہوگی، آگ ہوگی، جلتا ہوا جہنم ہوگا، اسی جہنم زار میں انسان پڑا ہوگا، اس کا نام جہنم ہے۔ تو المختصر میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اصل زندگی ہماری وہاں کی ہے۔ دو دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہیں، یا تو جنت جیسی دنیا ہے جو ہماری منتظر ہے، یا اگر ہم نے غفلت کی تو جہنم جیسی دنیا ہماری منتظر ہے۔ اب ایک بات ہے، سامنے کی بات ہے، اگر اس کے اوپر انسان غور کرے اور فکر کرے تو یہ مسئلہ بہت آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم بندگی نہیں کرتے ہیں تو ہمارا نقصان کیا ہوگا، اگر ہم بندگی کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا۔ تو وہی سامنے کی بات آ گئی کہ وہاں دو دنیایں انتظار کر رہی ہیں۔ اگر بندگی نہیں کرتے ہیں تو جہنم انتظار کر رہی ہوگی، اگر بندگی کے اوپر عامل ہو جاتے ہیں تو جنت ہماری منتظر ہوگی۔ اور پھر جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سامنے کی ایک بات ہے کہ بھائی اکثر آپ دیکھیے گا اور غور کیے گا، ہمارے سماج میں سے، ہمارے محلے کے لوگوں کے درمیان میں سے، یا ہمارے خاندان میں سے، یا ہمارے گھر میں سے کبھی کبھی انسان نوکری کی تلاش میں بیرون ملک سفر کرتا ہے یا بیرون شہر سفر کرتا ہے، اور آپ اس کو دیکھیے کہ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال مسلسل اپنے اعزہ سے دور رہتا ہوا، اپنے گھر والوں سے دور رہتا ہوا، اپنے گھر والوں کی خوشی اور غموں میں نہ شریک ہوتے ہوئے صرف ایک مقصد کے تحت وہ بیرون ملک کا سفر کرتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور یہاں کے لیے کچھ اچھے انتظام کر لیں گے، جو پریشانیاں اکنامکلی ہیں، جو اقتصادی پریشانیاں ہیں، وہ کم سے کم ہم وہاں جا کر محنت کریں گے تو یہاں دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے لیے انسان دبئی جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، دوسرے علاقوں میں جاتا ہے، گلف کے بعض ممالک میں جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جہاں بھی اس کو روزی کے ذرائع ملتے ہیں اور جہاں اس کو آمدنی اچھی نظر آتی ہے وہاں وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں چلا جائے۔ تو جب تک کہ وہ بیرون ملک میں رہتا ہے، اپنے گھر والوں سے کٹا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کٹا ہوتا ہے، ماں باپ سے کٹا ہوتا ہے، اپنی اولادوں سے کٹا ہوتا ہے، اپنی شریک حیات سے کٹا ہوتا ہے، اپنے خاندان کے افراد سے کٹا ہوتا ہے، اپنے سماج کے لوگوں سے کٹا ہوتا ہے، لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود تکلیف ہے، درد ہے کہ سب سے ہم دور ہیں، نہ کسی کی خوشی میں خوش ہو پا رہے ہیں، نہ کسی کے غم میں آنسو بہا پا رہے ہیں، لیکن ایک بات کا سکون رہتا ہے کہ ہم اتنی دور جو پڑے ہیں تو ایک ہدف لے کر آئے ہیں، ایک مقصد لے کر آئے ہیں تاکہ یہاں پر خوب کمایا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے محنت کی جائے، جتنا زیادہ ہو سکے تو اتنا پیسہ کمایا جائے، اور یہ پیسہ ہم جمع کر کے وہاں بھیج دیں جو ہاں ہمارا گھر ہے، تاکہ جب واپس پلٹ کر جائیں تو وہاں ہم کو سکون ملے، وہاں ہم کو راحت ملے، بچوں کی اچھی اسکولنگ ہو جائے، گھر اچھا سا بن جائے، اور جو اقتصادی پریشانیاں ہیں، جو ساؤنڈ لیس پوزیشن ہے، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے، اور سکون سے آخری زمانہ جو ہے، آخری دور جو ہے وہ سکون سے ہماری عمر کا گزر سکے۔ میں جو کہہ رہا ہوں توجہ دیے گا اس بات کے اوپر کہ ہماری جو باہر ممالک میں جاتے ہیں یا دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، تو ایک ہدف لے کے جاتے ہیں، ایک مقصد لے کے آتے ہیں، ایک گول لے کر جاتے ہیں کہ وہاں دولت اکٹھا کی جائے، اور جب دولت جمع ہو جائے تو یہاں پر جو ہماری پریشانیاں ہیں اقتصادیات کو لے کر، اس پریشانیوں کا حل نکل سکے، جو ہماری پریشانیاں مثلا مکان نہیں ہے تو مکان بن جائے،
اگر کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کے لیے اثاثہ میسر آ سکے، یا اگر بچوں کی اسکولنگ اگر اچھے اسکولوں میں کرنا ہے تو ہم اس کی فیسز کو دے سکیں، اور بھی بہت سی زندگی کے ضروریات ہیں جو پیسے کی بنیاد پر انسان کے رکے رہتے ہیں اور پیسے کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم دبئی گئے ہیں، ہم سعودی عرب گئے ہیں، ہم دوسرے ممالک میں اس لیے گئے ہیں کہ وہاں سے پیسے لائیں۔ اور اگر آپ انصاف سے بتائیے کہ یہاں سے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر کوئی شخص ایسا ہو جو 20 سال سعودی عرب میں رہا ہو، 25 سال سعودی عرب میں رہا ہو، یا 20 سال دبئی میں رہا ہو، 25 سال دبئی میں رہا ہو، اور وہاں جتنا بھی اس نے کمایا ہو وہ سب اڑا دیا ہو، اس بات کو بھول گیا ہو کہ کس مقصد سے ہم یہاں آئے تھے، نہ اس کو اپنے گھر والوں کی پرواہ ہو، نہ کسی کی خیریت دریافت کر رہا ہو، نہ کسی اس بات کی پرواہ ہے کہ واپس پلٹ کر جانا ہے، بس اپنے آپ میں مگن ہو، ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، جو پیسہ ملا، جو تنخواہ ملی اس کو خرچ کر رہا ہے۔ تو جب 25 سال کے بعد وہ لوٹ کے آئے گا تو آپ بتائیے، انصاف سے بتائیے، اس کے گھر کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جس پوزیشن میں گھر کو چھوڑ کے گیا ہوگا اس سے بدتر حالت ہوگی، چھتیں ٹپک رہی ہوں گی، تمام طرح کی نحوستیں نظر آ رہی ہوں گی گھر میں، بچوں کی اسکولنگ نہیں ہو پائی ہوگی، ماں باپ بھی فقر اور فاقہ کے شکار ہوں گے، اولادیں جب ہماری صورت آتے ہوئے دیکھیں گی تو وہ منہ پھیر لیں گی، شریک حیات منہ موڑ کے دوسری طرف کھڑی ہو جائے گی، ماں باپ الگ ناراض نظر آئیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوقوف ہے وہ شخص جو 20 سال باہر رہے اور جس مقصد سے گیا ہے اس کو فراموش کر کے جو کچھ ملا وہیں خرچ کر دیا، یہاں کچھ نہیں لایا، جیسا چھوڑ کے گیا تھا اس سے بدتر حالت میں اب اس کا اپنا گھر نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک تو وہ ناکام کہلائے گا، دوسرے عزت کے نام پر اس کی عزت ایک ذرہ برابر بھی نہیں رہ جائے گی، اولاد بھی اس سے نفرت کرے گی، زوجہ بھی اس سے نفرت کرے گی، ماں باپ بھی اس سے نفرت کریں گے، بھائی بہن بھی اس سے نفرت کریں گے، اور سماج بھی اس کے اوپر ہنستا ہوا نظر آئے گا کہ کتنا احمق تھا، کتنا بیوقوف تھا، کہ سماج سے بھی دور رہا، رشتہ داروں سے بھی دور رہا، عزت سے بھی دور رہا، اور جس مقصد سے گیا تھا اس مقصد کو فراموش کر گیا۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان 20 سال 25 سال رہتا ہے اور وہاں وہ خوب محنت کرتا ہے، ایک سوکھی ہوئی روٹی کھاتا ہے، جس وقت بھی کھانے کو مل گیا کھانا کھا لیا، پانی مل گیا پانی پی لیا، لیکن اس کا مین گول یہ ہوتا ہے کہ یہاں جتنا ٹائم مل سکے محنت کی جائے، اور جو بھی پیسہ سیو کرتا ہے وہ اپنے وطن بھیجتا رہتا ہے۔ تو یہاں مکان بھی اچھا بن گیا، بچوں کی اسکولنگ بھی اچھی ہونے لگی، اقتصادی طور پر حالات سدھرے، تو ظاہر ہے کہ خاندان کے حالات بھی سدھرنے لگے۔ اب جب وہ 25 سال بعد لاکھوں روپے لے کر آئے گا تو ایئرپورٹ کے لیے لینے کے لیے بچے بھی کھڑے ہوں گے، زوجہ بھی کھڑی ہوگی، رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے، یہی نہیں بلکہ باہر آنے کے بعد وہ سکون اور چین سے آرام دہ بستر پر آرام کرتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ اب نہ اس کو کوئی کہنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی اس سے ناراض نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جتنی بھی لگژریز گھر میں نظر آ رہی ہیں وہ اسی آرام کرنے والے کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ وہاں محنت نہ کرتا تو سامنے کی بات ہے، ہم بھی دنیا میں بھیجے گئے ہیں ایک مقصد کے تحت کہ یہاں پر جا کر ہم اپنی بندگی کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ہمارا اللہ ہماری اس بندگی سے اتنا راضی ہو جائے کہ وہاں پہنچیں تو ہمارا جو مکان ہو وہ سکون کی جگہ پہ ہو، اطمینان کی جگہ پہ ہو، آسائشوں سے بھرپور ہو، تمام تر لگژریز ہماری منتظر ہوں۔ اگر ہم اس طرح وہاں جاتے ہیں تو وہاں استقبال بھی ہو رہا ہے، وہاں ویلکم بھی کیا جا رہا ہے، قالوا سلاما سلامہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اس غفلت، اس مقصد کو بھول کر، مقصد کو فراموش کر کے ہم اس دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ اس بات کی پرواہ نہیں ہوئی کہ ہم آئے کس وجہ سے ہیں، آئے کہاں سے ہیں، واپس کہاں پلٹ کر جانا ہے، تو یقین جانیے جب یہاں سے واپس پلٹیں گے تو نہ لگژریز نظر آئیں گی، ویسے ہی پریشانیاں نظر آئیں گی جیسے 25 سال رہ کر دبئی میں کام کرنے والا اپنا تمام پیسہ وہاں ضائع کرنے کے بعد خالی ہاتھ واپس اپنے وطن آتا ہے۔ بس یہی صورت انسانوں کی ہوگی۔ تو اب یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم مقصد حیات کو کس طرح پائیں تاکہ وہاں راحتیں ملیں، پریشانی نہ ہو۔ ایک درود بھیج دیے محمد والوں، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، یہاں بھی سر کھپاتے رہیں، وہاں بھی پریشان رہیں، تو یہ نادانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ سور پھونکا جائے گا، جسموں کو نکالا جائے گا، ایک منزل پہ لے جایا جائے گا، پھر سوال کیا جائے گا، تمہاری نیکیاں دیکھی جائیں گی، بدیاں دیکھی جائیں گی۔ اگر خوش نصیب ہوگے کہ یہاں جو کما کے گئے ہوگے اگر تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہاری زندگی میں ایک چار چاند لگے ہوئے نظر آئیں گے، پورے ہوں گے، غلمان ہوں گے، تمام طرح کی لگژریز ہوں گی۔ لیکن اگر اس پہ غفلت برتی تو انجام کا انسان خود ذمہ دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار نبیوں کے ذریعے تاکید کی گئی کہ کیا کرو کیا نہ کرو۔ میں سننے والوں کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو دھیرے دھیرے
اگر آپ نیک راہ پر اس سلسلے میں دھیرے دھیرے عمل کریں گے تو آپ کو خود بخود اس بات کا احساس ہوگا کہ اور بھی جذبے میں آپ کے اضافہ ہوگا کہ کچھ نیک کام کیا جائے. اور اگر ذرا سی بھی آپ غفلت برتیں گے نیک عمل کرنے میں یا ابدیت کی طرف بڑھنے میں تو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ شیطان حاوی ہوتا چلا جائے گا اور آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی جائے گی. ہم چاہ کر نہ کچھ دیکھ پائیں گے نہ ہم اس بات کو محسوس کر پائیں گے کہ ہم سے کیا نقصان ہو رہا ہے. تو میں اپنے بچوں کے لیے ایک دو باتیں عرض کروں، اس کو غور کریے گا، اس کو گرہ باندھ لیے گا کہ اگر بندگی اللہ کے حضور میں اپنی پیش کرنا ہے تو کل ملا کے اس کی رضا پہلے آپ ڈھونڈیے کہ کس طرح وہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری بندگی کس طرح اس کے حضور میں جائے. تو تھوڑی دیر آپ قرآن پڑھ لیا کریے. دیکھیے اس پر زمانہ ایسا بھی ہے کہ ایسے حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں، خصوصاً کووڈ-19 کے بعد سے اقتصادی طور پر لوگ ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سروسز پہ نقصان نظر آ رہا ہے، پوری ورلڈ اکنامی اثر انداز ہوئی ہے. ایسے موقع پر لطف الہ کو اپنی ذات میں شامل کرنے کے لیے تھوڑی دیر قرآن پڑھیے. ایک بہترین عبادت بھی ہوگی اور آپ کا مالک آپ سے راضی ہوگا، اس لیے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو. جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ نماز پڑھیے، جب روزے کا وقت ہو تو روزہ رکھیے، جب حج کے لیے استطاعت ہو جائے تو حج کرنے جائیے. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، ماں باپ کا کہنا ماننا، ماں باپ کے حکم کے مطابق اپنے سر کو جھکاتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اگر ہماری زندگی گزرتی ہے تو دھیرے 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 ہماری بندگی میں وہ صفات پیدا ہو جائیں گے کہ جو آج ہم کو نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، خدا کی قسم بندگی کی جب معراج پہ پہنچتا ہے انسان تو جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے بظاہر آنکھوں سے وہ بھی وہ تمام چیزیں دکھنے لگتی ہیں، دکھائی دینے لگتی ہیں. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نورانی ہو، ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے معصوم ہو، ضرورت یہ نہیں ہے کہ نہیں اگر کوئی نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، امام نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. خاک کی بھی ہوگا، اگر اسی دنیا کا عام انسان ہوگا، لیکن اگر بندگی کے مقصد کو وہ جان گیا تو وقت کا معصوم بھی پکارتا ہوا نظر آئے گا کہ اب اس کے بدن کو تم خاکی سمجھو، لیکن محمد جو اللہ کا رسول ہے وہ مرضی خدا کے بغیر کلام نہیں کرتا ہے، وہ تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر میں اویس قرنی کے نور کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے غور کرنے والی بات ہے، فکر کرنے والی بات ہے کہ جناب اویس قرنی جب رسول اللہ سے ملاقات کی غرض سے مدینہ تشریف لائے اور آپ کے بیت الشرف پہ پہنچے اور دروازے پر کھٹکھٹایا، دق الباب کیا تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے جو دروازے پہ آیا ہے. تو اویس قرنی نے جیسے کہا جائے کہ اتنے زیادہ پرخلوص اور اتنا زیادہ مولا رسول اللہ کو چاہنے والے تھے کہ انتہائی انکساری کے ساتھ، منکسر مزاجی کے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ کون آیا ہوں، بلکہ اتنا کہا کہ غلام حاضر ہوا ہے. کیا اللہ کے رسول گھر میں تشریف رکھتے ہیں؟ رسول اللہ اندر سے آواز آئی رسول اللہ تو اس وقت نہیں ہے گھر میں. تو فوراً خیال آیا کہ ماں نے چلتے وقت کہا تھا قرنا سے کہ بیٹا اگر رسول اللہ مدینے میں مل جائیں تو ملاقات کر لینا، لیکن اگر گھر پہ تشریف نہ رکھتے ہوں تو بیٹا وہاں رکنا نہیں، اس لیے کہ مجھے تمہاری بڑی ضرورت ہے، میں بیمار رہتی ہوں، میری طبیعت خراب رہتی ہے اور تم ہی ہو جو میری تیمارداری کرتے ہو، تم ہی ہو جو میری دیکھ بھال کرتے ہو. اب دروازے پہ کھڑے میں ہیں، جی میں یہ چاہ رہا ہے، اشتیاق یہ ہے کہ گناہگار آنکھیں رسول اللہ کی زیارت کر لیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیا جائے، رسول اللہ تشریف لائیں. لیکن دوسری طرف ایک خیال یہ بھی آ رہا ہے کہ چلتے وقت اماں نے کہا تھا. دیکھیے بس میں بچوں کے لیے یہی بات عرض کروں گا کہ مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کیے. ایک شخص ماں کی اطاعت و فرما برداری میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا تھا کہ رسول اللہ کی ڈیہڑی پر بھی اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ کا انتظار کیا جائے، اس لیے کہ ماں نے تاکید کر دی تھی کہ رسول اللہ گھر پہ مل جائیں تو مل لینا، لیکن ان کا انتظار نہ کرنا اگر کہیں گئے ہوں، اس لیے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. اور اس نے وہاں پر ڈیہڑی کو چوما، رسول اللہ کو سلام کیا غائبانہ طور پر اور واپس اپنی اماں کی خدمت میں پہنچ گیا. اب جو رسول اللہ گھر پہ تشریف لائے دروازے پر رک گئے، اور صرف رکے نہیں بلکہ آس پاس جیسے ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، ڈھونڈ رہے ہوں، کچھ سونگ رہے ہوں. تو لوگوں نے کہا، اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کسی کو چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بھائی. کہا پھر؟ کہا یہاں پر میں اویس قرنی کے نور کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے یہ نوٹ کرنے والا مسئلہ ہے، شیعہ سنی سب اس کے ناقل ہیں کہ اویس خاکی ہیں اور محمد وہی فرمائیں گے جو وہی ان کا نزول ہوگا، اسی کے مطابق فرمائیں گے، اور وہی فرمائیں گے جو اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا. ایک بشریت کو
ایک خاکی بشر کو محمد اپنی زبان رسالت سے نوری کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ایک بات کا تو ہم کو دلیل مل گئی کہ صرف اگر انسان اپنی زندگی میں ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے، ماں باپ کا مطیع و فرما بردار اور چاہنے والا ہو جائے، ان کے مطابق عمل کرتا ہوا نظر آئے، تو زبان محمد اور جو زبان رسالت ہے وہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب یہ خاکی نہیں رہا بلکہ نوری ہو گیا۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نوری ہو سکتا ہے انسان، یہی اپنے میں جلا پیدا کر سکتا ہے اگر بندگی احکام خدا بند عالم کی طرف سے کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہوا نظر آئے۔ بس عزیزان گرامی، ختم کی میں نے بات جناب اویس قرنی کا ایک عجیب پرسنالٹی ہے، وہ عجیب شخصیت ہے آپ کی، اور جب نام ہے مسلمانوں کے درمیان، شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، سب جناب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت چاہتے ہیں، مانتے ہیں۔ سب کا یہ کہنا ہے کہ محشر کے ہنگام میں اگر اویس نے سفارش کر دی تو اللہ ہم کو بخش دے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اس کا خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ رسول اللہ کے وصال کے بعد، رسول اللہ کے اس دنیا کے جانے کے بعد کرنا جاتے تھے، یمن جاتے تھے، اور ویسے کرنی سے کہتے تھے کہ بھائی میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو، اس لیے کہ میں گناہ گار ہو گیا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تم معاف کر دو گے تو نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جس کے لیے اویس ہاتھوں کو اٹھا دے گا اللہ اسے فوراً بخش دے گا۔ میرا کہنے کا کیا مقصد ہے، ایک ماں کی خدمت اللہ کے حکم کے مطابق اگر کوئی بندہ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو رسول اللہ اس کو نوری بھی کہتے ہیں، اور اس کی عظمتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس کا وقار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ محشر کے ہنگام میں چاہے گا تو سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں آدمیوں کی سفارش کر دے گا۔ اور جب تک کہ وہ زندہ رہا لوگ اس کے دیوڑی پہ جاتے تھے، بڑے بڑے اجلہ اصحاب رسول، اور جا کے کہتے تھے کہ میرے لیے تم دعا کر دو، اس لیے کہ تمہاری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک صاحب گئے بھی تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، مسلمانوں کے درمیان بڑے معتبر ہیں وہ، ان کے جانے کے بعد انہوں نے سلام کیا، اویس قرنی نے سلام کا جواب دیا، آنے والے نے کہا کہ اویس تم میرے حق میں بھی دعا کرتے ہو؟ تو جناب اویس نے آنے والے کی صورت دیکھی، کیا عجیب عالمانہ جواب دیا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کمال معرفت انسانیت کتنی زیادہ بڑھ چڑھ کے تھی جناب اویس قرنی کی زندگی میں، کہ آنے والے کی صورت دیکھی، صورت دیکھ کے ایک جملہ فرمایا کہ بھیا میں جملہ مومنین و مومنات کے حق میں دعا کرتا ہوں، اگر تم مومنین میں سے ہوگے تو تم تک میری دعا پہنچ جائے گی۔ کیا عالمانہ جواب ہے جناب اویس قرنی کا۔ لیکن کیا کہنا آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کا عزاداروں، کہ جو اویس قرنی تمام مسلمانوں کے درمیان مستند ترین شخصیت تھے کہ اگر وہ کسی کے حق میں دعا کر دیں گے تو اس کی نجات ہو جائے گی، اگر وہ کسی کے لیے استغفار کر دیں گے تو نجات ہو جائے گی۔ اویس قرنی اپنے گھر سے نکل کے کبھی کسی کی ڈیوڑی پر نہیں گئے، لیکن تمام عالم اسلام اور تمام کلمہ گو ان کی ڈیوڑی پر آ کر ان کے اپنے حق میں دعاؤں کے لیے ان سے التجا کرتے تھے۔ اویس کسی کے پاس نہیں گئے، لیکن تمام مسلمان جانتے تھے کہ اگر کوئی نجات دلوا سکتا ہے تو اویس قرنی، اگر کوئی بخشوا سکتا ہے تو اویس قرنی۔ لیکن کیا کہنا اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، کہ یہی اویس قرنی تاریخ میں ملتا ہے کہ صفین کی جنگ ہو رہی ہے اور مولا متقیان فرمانے لگے کہ آج 1000 لوگ میرے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا۔ اب جو آنے والے آئے ان کو کاؤنٹ کیا گیا تو 99 نکلے۔ اب جو چاہنے والے صحابی تھے وہ ڈرنے لگے، اللہ کرے کسی اور نے نہ گنا ہو۔ اتنے میں امیر المومنین اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، جناب عمار یاسر سے سوال کیا کیا ہوا، سر کیوں جھکائے ہوئے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں۔ کہا اسی لیے سر جھکائے ہوئے ہو کہ تمہارے مولا نے 1000 کہے تھے اور یہ 999 کیوں ہیں؟ کہا مولا ایسا ہی ہوا، یہ 999، آپ نے تو 1000 بتائے تھے۔ کہ اس آدمی کو کاؤنٹ کیا، اس آدمی کو گنا جو آ رہا ہے۔ اب جو لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، اور روایت کہتی ہے وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اویس قرنی تھے، اور آ کے جو کلمات اویس قرنی نے کہیں اس سے عظمت آل محمد کا اندازہ لگتا ہے۔ جو دنیا کے لیے نجات کا بہترین ذریعہ تھا اس کا نام تھا اویس، اور وہ جب صفین کے میدان میں پہنچا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام سے 2 جملے فرمائے۔ پہلا سلام کرنے کے بعد میں کہا یا علی آپ آگے ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔
اور دوسرا جملہ کہا کہ یا علی راستے پر دعا مانگتا رہا کہ اللہ میری زندگی میں اتنی سانسیں بڑھا دے کہ یہ گناہگار آنکھیں اپنے مولا علی کی زیارت کر لیں۔ تو کسی نے کہا بھی کہ اویس کیا جلدی ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی تم تھکے ہوئے چلے آ رہے ہو، صحرا سے سفر کر کے آ رہے ہو۔ کہ تمہیں کیا خبر، راستے بھر یہی دعا مانگ رہا تھا۔ میں بیعت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیعت علی کے ہاتھ پہ نہیں ہوگی، یہی میرے لیے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کہاں پر اویس ہے مسلمانوں کے درمیان، اور پھر اویس کی نگاہوں میں علی کہاں پر ہے۔ تو معلوم ہوا جو کائنات کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ تو اویس ہوتا ہے، اور خود اویس اگر کسی کو ذریعہ نجات سمجھتا ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کہ بس ان کے در پہ کوئی آ گیا تو اس کو نجات مل گئی۔ یہی منظر کربلا کے میدان میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر ایک گناہگار، ایک خطا کار، اور اس بات کا احساس دل میں لیے ہوئے کہ شاید ہی میری توبہ قبول ہو جائے، لیکن پھر بھی ایک امید کے تحت کہ کریم ابن کریم ہیں، علی کہ جیسے شریف کے بیٹے ہیں، سیدہ جیسے معظمہ بی بی کے اور مقدر عظمت کے وہ لال ہیں، مجھے معاف کر دیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ جب ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہر چلا ہے اور یہ جملے کہیں، یہ کلمات کہیں، حلی توبہ ابن رسول اللہ، یہ فرزند رسول، مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اٹھایا اور کلیجے سے لگا لیا عزاداروں، اور یہی کلمات کہے کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کی، یعنی معاف کیا یعنی میں نے بھی نجات دے دی، میرے خدا نے بھی نجات دے دی۔ تو ادھر بابا صفین کے میدان میں سبب جہاد نجات نظر آ رہا ہے، ادھر بیٹا کربلا کے میدان میں دنیا کو بتا رہا ہے کہ ادھر بابا نجات کا ذریعہ ہیں، ادھر بیٹا حسین نجات کا ذریعہ ہے۔ بس عزاداروں یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں، چونکہ ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، تو چند جملے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومی کے، مجھے اس وقت آپ ان کی کوئی مظلومی نہیں عرض کرنا ہے، فقط اتنا کہ کتنی شدت سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین ابن علی کو چاہتی تھیں، حسین ابن علی علیہ السلام سے محبت تھی، اور کس طرح اپنے بہن کو اپنے بھیا سے پیار تھا کہ روایت کہتی ہے کہ جب جناب حر تشریف لائے ہیں تو ظاہر استقبال ہونے لگا، شور تکبیر بلند ہوئے، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں، سب ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے، کبھی حبیب آ رہے تھے، کبھی برائر آ رہے تھے، کبھی عباس آ کر گلے لگ رہے تھے، کبھی علی اکبر آ کر ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ جو شور تکبیر بلند ہوا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کانوں میں پہنچا تو جناب زینب نے اسی طرح جس طرح حبیب کے متعلق جناب فضہ کو باہر بھیجا تھا، ایک بار پھر فضہ کو آواز دی کہ اے ماں کی کنیز فضہ، یہ کیسا شور ہے، کون ہے جو اس وقت میرے بھیا کے پاس آیا ہے؟ اور فضہ معلوم کر کے اندر گئی، اور جانے کے بعد انہوں نے یہ کلمات کہے کہ بی بی شہزادی حر آیا ہے۔ بس روایت کہتی ہے، دیکھیے اندازہ لگائیے کہ جناب زینب اپنے بھیا کو کتنا زیادہ چاہتی تھیں، جیسے ہی سنا حر آیا ہے تو ایک بار چہرے پر جلال کے آثار نظر آئے۔ علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا، فضہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حر آیا ہے، کاہے کے لیے آیا ہے؟ اب کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ جو کچھ بھی ہوا ہے اسی کی وجہ سے، آج جو بچے تڑپ رہے ہیں وہ حر کی وجہ سے، آج جو میرا بھیا دشمنوں میں گرا ہوا ہے وہ اسی حر کی وجہ سے، آج جو میری سکینہ بلک کے آواز دے رہی ہے لتاش ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ اسی حر کی وجہ سے۔ اب اس کے آپ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ کہا شہزادی وہ معافی مانگنے آیا ہے۔ بس عزاداروں آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف جلال زینب نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی کہا کہ شہزادی وہ معافی مانگنے آیا ہے تو ایک جملہ فرمایا، فضہ اتنا بھی معلوم کر لیجئے کہ میرے بھیا نے اس معافی کے جواب میں کیا جواب دیا، کیا معاف کر دیا؟ جناب فضہ نے کہا ہاں شہزادی یہ بھی میں معلوم کر کے آئی ہوں، آپ کے بھیا نے حر جیسے گناہگار کو معاف کر دیا۔ بس روایت کہتی ہے یہ ہے چاہت اپنے بھائی کی، یہ ہے محبت اپنے بھائی کی۔ جیسے ہی سنا کہ میرے بھیا نے حر کو معاف کر دیا، زمین کربلا پر اسی خیمے میں بیٹھ گئی، ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ اگر میرے بھیا نے حر کو معاف کر دیا تو اس بہن زینب نے بھی معاف کر دیا، زینب بھی راضی ہو۔ یہی نہیں بلکہ اسی طرح جیسے حبیب ابن مظاہر کو سلام کہلوایا تھا اسی طرح سلام کہلوایا، کہا کہ جائیے فضہ جا کے کہہ دیجئے کہ حر آپ کو
शहजादी ने सलाम कहलवाया है, आपको हुसैन की बहन ने सलाम कहलाया है, आपको अली की बेटी ने सलाम कहलवाया है। रवायत कहती है जिस तरह हबीब के सलाम के ऊपर तमाम लोग तड़पे थे, उसी तरह जब हुर के पास सलाम पहुंचा है तो चाहने वाले तड़पने लगे। सब यही ज़बान पर जुमले थे, ए अल्लाह आज आले मोहम्मद पर ऐसा वक्त आ गया कि ग़ुलामों को शहजादियाँ सलाम कहलवा रही हैं। मैं कहूँगा ए असहाब बावफा, आपको ये सलाम गवारा ना हुए कि ना महरमों के दरमियान एक शहजादी का सलाम भी पहुँचे। अरे आइए, शहादत हुसैन के बाद यही शहजादियाँ हैं कि खेमों में आग लग रही है, सरों से चादरें छीनी जा रही हैं, हाथों को पसे गर्दन बांधा जा रहा है, दयार बदयार फिराया जा रहा है, कैदियों की शक्ल में तमाशाई चारों तरफ से तमाशा देख रहे हैं। हाज़िही ज़ैनब, हाज़िही उम्मे कुलसूम के शोर सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ए अल्लाह, इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, इसका सवाब, इस मजलिस का अज्र और सवाब उस मरहूमा की रूह को पहुँचे जिसके साले सवाब की मजलिस है। इल्तिमास है एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा फ़िज़ा साहिबा बिनते अली साहब की रूह को साले सवाब